پارلیمنٹ میں قانون سازی میں حکومت کی بار بار کامیابیوں کے باوجود اب نون لیگ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، بس وقت کا فیصلہ کرنا ہے۔ حیران کن تعداد میں تحریک انصاف کے رہنما رابطے میں ہیں اور آصف زرداری بھی موجودہ پارلیمنٹ میں حکومت چلانے کے فیصلے کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ بھی جلد نئے انتخابات چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ نون لیگ یہ کہتی آئی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ حکومت گرے، اس کے بعد اسی پارلیمنٹ سے ایک نئی حکومت بنے، کیونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں، نئے الیکشن درکار ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس پر مان گئی ہے۔ ایاز صادق نے جیو نیوز کے پروگرام جرگہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا، جس کی مزید تفصیلات آپ کل دیکھ سکیں گے۔ دیکھیے کیا دعویٰ کیا۔ عدم اعتماد کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تیاری تو تقریباً ہے، فیصلہ ہونا ہے کہ وقت کون سا صحیح ہے، موضوع وقت کون سا ہے۔ تیاری تقریباً ہے، تیاری کی ہمیں اور ضرورت نہیں ہے، مگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے ساری اپوزیشن کی جماعتوں نے بیٹھ کے کہ کب، کس وقت، کس دن کرنا ہے۔ ود ان پی ٹی آئی بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، رابطے میں ہیں؟ حیران کن تعداد ہے۔ اچھا، کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اب ہوتا کیا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن انڈیپینڈنٹ لڑیں گے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑیں گے۔ امیڈیٹ الیکشن کرانا چاہیں گے یا کہ زرداری صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ چلے؟ پھر نہیں چاہتے، میں کوٹ کر رہا ہوں، زرداری صاحب نے مجھ سے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ اس پارلیمنٹ میں آ کے جو حکومت لے گا وہ تو اپنے آپ کو بھی خراب کرے گا۔ یہ میں کوٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب نے مجھے راجہ پرویز اشرف صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی۔ میں نے بھی کہا کہ جی یہ تو ہم اگر لیں گے، جو 3 مہینے رہ جائے گا عمران کا سارا ملبہ اس کے اوپر پڑ جائے گا۔ یہ میری سوچ ہے۔ اچھا، زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ امیڈیٹ الیکشن ہو؟ مجھے انہوں نے یہ کہا جو میرے سے بات ہوئی۔ مگر شاہد حقان عباسی ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں بڑی واضح بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر آپ عدم اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے، میں عدم اعتماد کا حصہ رہا ہوں، میں یہ سب معاملات جانتا ہوں۔ اور شیخ رشید کل ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ اگر اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے تو اس کے اپنے 25 لوگ کم ہوں گے۔ انہوں نے کوئی سیاسی بلنڈر کیا تو سب سے زیادہ سزا اور پھنسیں گے یہ۔ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ اتنی نااہل اپوزیشن ہے کہ یہ عمران خان کے ناخنوں میں ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور 5 سال وہ پورے کرے گا۔ اداروں کے اور وزیر اعظم کے تعلقات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، جو کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ خراب ہو گئے۔ میں میٹنگز میں موجود ہوتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ان کے معاملات اور حالات ٹھیک ہیں۔ کوئی عوام کی حمایت کی آس نہیں ہے، کوئی تحریک چلانے کی آس نہیں ہے۔ عدم اعتماد ان کے فنانس بل میں 12 آدمی نکلے، اگر ان کے 25 آدمی کم نہ نکلے عدم اعتماد میں تو آپ مجھے پکڑ لیں۔ ساتھ ہی کل وزیر داخلہ شیخ رشید نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ کل ہی ان سے کہا گیا کہ وہ عمران خان کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بیان کی تردید کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ ایک جو آپ کا بیان تھا وہ بہت زیادہ کوٹ ہونے لگا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ ڈی جی ایس پی آر اس کی وضاحت کریں۔ آپ نے کہا کہ جو ہاتھ عمران خان کے سر پر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سر پر آ جائے، وہ گلے پہ تو آ سکتا ہے، سر پر نہیں آ سکتا۔ تو آپ گیٹ نمبر 4 کی بات کرتے ہیں، یہ پیداوار ہیں، ہاتھ کہتے ہیں عمران خان کے سر پر ہے۔ مجھے آج یہ کہا گیا ہے کہ میں اس کی تردید کروں، میں نہیں کر رہا۔ آج مجھے کہا گیا کہ میں اس کی تردید کر رہا، میں نہیں کر رہا۔ گورنمنٹ اور عمران خان بے وقوفوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک پیج پہ ہے۔ چھوٹی موٹی ٹک ٹک لگی رہتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی، پکا راگ نہیں کوئی گا رہا، مگر ہلکی پھلکی موسیقی۔ مگر شیخ صاحب سارے گاما پادے نیسا کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ٹھس ہونے جا رہا ہے، کوئی ٹھس نہیں ہونے جا رہا۔ اگر وہ ہاتھ جو عمران خان صاحب کے سر پر ہے وہ ان کے سر پر ہی رہے اور بے شک وہ اپوزیشن کی گردن پر ہو، اس کارکردگی کے ساتھ جب آپ ووٹ لینے جائے گی یہ حکومت، تو عوام کا ہاتھ کہاں ہوگا؟ دیکھیں، اس کا جواب میں آپ کو شاہ زیب 5 مہینے کے بعد دوں گا، اپریل مئی میں۔ 5 مہینے کی مجھے مہلت دے دیں۔ جبکہ آج قومی اسمبلی میں بھی حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے آ گئے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسمبلی میں تقریر کے دوران کہا کہ ہمارے لیے چیلنج اپوزیشن نہیں بلکہ مہنگائی ہے، ہمیں اپوزیشن سے کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے۔ اس وقت مہنگائی ہمارا چیلنج ہے، ہم سب منتخب ہو کر آئے ہیں، کون مہنگائی سے غافل ہوگا؟ میں ایمانداری سے کہتا ہوں ہمارا چیلنج اپوزیشن نہیں ہے، ہمارا چیلنج مہنگائی ہے۔ میں ایڈمٹ کہتا ہوں، یہ 100 جتن کر لے، یہ 100 جتن کر لے، ہمارے یقین جانیے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ 2 منٹ صبر کر لے، نہ گھبرائیں، دل ملائے نہیں، دل ملائے نہیں۔ وہ شاید یہ انٹرویو دینا چاہ رہے تھے کسی کو، عمران خان کے بعد میں بھی ہوں، میرے پہ توجہ کر لیں۔ حکومت اتنی پر اعتماد ہے تو اپوزیشن کیا کر لے گی؟